بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کو نحو ہیلپ ڈیسک میں خوش آمدید. نون قطنی تجوید کے سبق کا ایک حصہ ہے. قرآن ترجمہ میں جب ہم آیات ترجمہ پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایک چھوٹا سا نون نظر آتا ہے. ایک چھوٹا سا نون جس کے نیچے زیر ہوتی ہے اسے نون قطنی کہتے ہیں. نون قطنی جو ہوتا ہے یہ آیات کو آگے ملانے کے لیے لاتے ہیں. جیسے کہ اس آیت میں دیکھیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لِلَّذِي، یہاں نون لکھتے ہیں جو اللہ بھی کے ساتھ مل کر آگے ہم پڑھتے ہیں لِلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ. اچھا یہ قدیر جو ہے یہ اصل میں تھا یہ قدیر یہ قدیر اصل میں یہ تھا قدیر. اب یہ دیکھیں قدیر کا ساؤنڈ اور اس قدیر کا ساؤنڈ ایک جیسا ہے، سیم ہے، دونوں کا ساؤنڈ سیم ہے کیونکہ یہ تنوین جو ہے یہ نون کی صورت میں ہے. یہ اصل میں یہ تھا کہ اس نون کو تنوین کی صورت میں لکھ دیا ہے. دونوں کا ساؤنڈ ایک ہے. آخر میں اس کا جزم ہی ہوتا ہے. جب آپ قدیر کا تلفظ کرتے ہیں قدیر کا جب آپ تلفظ کرتے ہیں قدیر آخر میں نون کا ساؤنڈ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ والا نون ہوتا ہے. عربی گرامر کا ایک اصول ہے اذا حرک الساکن حرک بالکسر، کہ جب کسی لفظ کو جب کسی حرف کو ساکن حرف کو اب حرکت دینا چاہیں گے تو کسرہ کے ساتھ حرکت دیں گے. کسرہ کے ساتھ حرکت دیں گے. تو اصل میں یہ تھا قدیر، اصل میں قدیر تھا. ٹھیک ہے، تو جب ہم نے اس کو حرکت دی، جب بھی ہم اس نون کو حرکت دینا چاہیں گے تو ہم اس کے نیچے زیر لگا دیں گے. تو آگے ملانے کے لیے ہم زیر لگائیں گے. قدیر تھا، لکھنے میں یہ قدیر نہیں آئے گا، لکھا ایسے ہی جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن جب ہم نون آگے ملائیں گے تو چھوٹا سا نون لگا کر اصل میں یہ والا تھا جو اصل میں در حقیقت میں یہ تھا. ٹھیک ہے، تو نون کے نیچے زیر لگا کر آگے ملانے کے لیے آگے ملا کر پڑھیں گے. یہ تھا نون قطنی کے بارے میں. نون قطنی ایک خاصی دلچسپ چیز ہے. قرآن پاک میں کئی مقامات پر آیا ہے جو اسی انداز اسی طریقے سے اس کے نیچے زیر لگا کر آگے ملانے کے لیے پڑھا جاتا ہے.